سب کی آواز میڈیا نیٹ ورک میں آپ کا استقبال ہے۔ اردو ادب میں ہندوستانی تہذیبی عناصر، اس موضوع یا اس ٹاپک کے تحت شہر اورنگ آباد کے مولانا آزاد کالج میں 2 روزہ قومی سیمینار، 2 روزہ نیشنل سیمینار کا انعقاد یا آغاز آج صبح 11 بجے عمل میں آیا۔ مولانا آزاد کالج کیمپس میں ہونے والے اس 2 روزہ قومی سیمینار میں اردو ادب پر ہندوستان بھر سے تشریف لائے ادیب، شعراء، نقاد، مفکر اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ اس 2 روزہ سیمینار کی افتتاحی تقریب کی صدارت معروف ادیب، نقاد، تعلیمی شخصیت شہر اورنگ آباد سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر ارتکاز افضل نے کی۔ کلیدی خطاب معروف ادیب، نقاد، شاعر، صحافی، ممبئی سے تعلق رکھنے والے شمیم طارق نے پیش کیا۔ جے این یو کے پروفیسر ڈاکٹر سید محمد انور عالم انور پاشا اس افتتاحی تقریب اور اس 2 روزہ سیمینار کے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شریک ہوئے۔ ان کے علاوہ ڈاکٹر مظہر احمد فاروقی، مولانا آزاد کالج کے پرنسپل بھی موجود تھے۔ مہمان اعزازی کے طور پر پروفیسر انتخاب حمید نے خطاب کیا۔ اس افتتاحی تقریب میں شہر کی ادبی شخصیات کثیر تعداد میں موجود تھیں۔ خواتین اور ریسرچ اسکالرز بھی اس افتتاحی تقریب میں موجود تھے۔ 2 روزہ سیمینار میں مختلف موضوعات پر مقالے پیش کیے جائیں گے۔ اس 2 روزہ سیمینار کے کنوینر ڈاکٹر قاضی نوید ہوں گے۔ دیکھیے آج افتتاحی سیشن کی جھلکیاں، ڈاکٹر ارتکاز افضل کا صحافتی بیان، شمیم طارق اور ڈاکٹر ارتکاز افضل کے خطاب، ڈاکٹر قاضی نوید نے کیا کہا اس سیمینار کے بارے میں، ملاحظہ فرمائیے۔ مجھ کو بھی احساس ہوگا کہ اردو ادب میں ہندوستانی تہذیب و ثقافت کے عناصر کا اثر اتنا وسیع موضوع ہے کہ اس موضوع کا حق ادا کرنے کے لیے جس علم کی ضرورت ہے اس علم سے میں محروم ہوں، اور اس پر تفصیلی گفتگو کرنے کے لیے جتنا وقت درکار ہے شاید آپ اس وقت میں محروم ہوں۔ تو ہم اشاروں میں کچھ بات کہتے تھے، البتہ گفتگو کے آغاز میں یہ بات کہتا ہوں کہ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے اورنگ آباد سے زیادہ بہتر شہر نہیں ہو سکتا۔ وجہ اس کی ہے کہ یہاں اجنتا میں ایک مورتی ہے۔ اس مورتی کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک طرف سے دیکھنے پر وہ سوچتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، دوسری طرف سے دیکھتے ہوئے وہ مسکراتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اور تیسری طرف سے دیکھنے میں وہ افسردہ نظر آئے۔ ہمارے موضوع کا اور ہمارے ادب کا بھی اور ہماری تہذیب کا بھی یہ معاملہ کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں اور کس طرح پیش کرتے ہیں۔ تو میں ہر رنگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کچھ بنیادی باتیں کہہ کے آگے بڑھنا چاہوں گا۔ بنیادی بات یہ ہے کہ تہذیب کیا ہے، تہذیب کیسے بنتی ہے، کیسے وجود میں آئی، ہندوستانی یا ہندوستان کی قومی تہذیب کیا ہے، ہندوستان کی قومی تہذیب عالمی تہذیب کا حصہ ہے یا اپنے آپ میں بتاتے خود مکمل ہے، اور ہندوستان کی قومی تہذیب ہندوستان کی علاقائی تہذیب کو ساتھ لے کر چلتی ہے یا اپنی راہ الگ بنا دی ہے۔ بہت سے سوالات ہیں۔ اسی طرح ہمارا ادب اور ثقافت کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ ادب کے بغیر تہذیب کی اور تہذیب کے بغیر ادب کی تکمیل نہیں ہوتی، صورت نہیں ہوتی۔ خود ہمارا اردو ادب اس کے
ارتقا سے نظر آئی کہ کس طرح انڈک، سنسکرت، پراکرت، اپبھرنش، شورسینی، کھڑی بولی، ہندوی، زبان نئے معلّہ، زبان دہلوی، ریختہ، تکنی، گجری، ہندی اور پھر اردو، یہ نام ہے. یہ پورے دور میں جو اس کا ارتقا ہوا ہے، یہ ارتقا یہ بتا رہا ہے کہ اس کی جڑیں ہندوستان کی مٹی میں پیوست ہے، اور جب یہ وہاں سے نکلتی ہے تو اس کی فکر کو اپنے ساتھ لے کر آئے. یہ ہے اس کی، اور یہی تنوع ہماری تہذیب کا بھی. ہندوستان کی تہذیب کے مختلف زمانے کے اعتبار سے آپ دیکھیں یا زمین کے اعتبار سے دیکھیں کہ پری ویدک ویدوں سے پہلے کا زمانہ، پھر ویدوں کا زمانہ، پھر اپنشدوں کا زمانہ، اس کے بعد بودھوں کا زمانہ، پھر پورانک کتھاؤں کا زمانہ، اس کے بعد ماڈرن تہذیب، مشترکہ زبان کا عروج، اسلامی تہذیب، دو قوموں کا ملاپ، دو مذہب کے ماننے والوں کا ملاپ، اس طرح کی یہ تہذیب ترقی کرتی ہے. زمین کے اعتبار سے کی لداخ میں بسنے والوں کی تہذیب، کشمیر کی وادیوں میں بسنے والوں کی تہذیب، شمال مشرق کی ریاستوں کی تہذیب، کنڑ، تمل، تیلگو، ملیالم بولنے والوں کی، مراٹھی اور گجراتی بولنے والوں کی، یا میدانی علاقے جو ہیں شمال کے، اس کی مختلف ریاستوں کی تہذیب سب ایک دوسرے سے مختلف. ان میں آپس میں بھی بڑا تعداد ہے، لیکن اس تعداد کے باوجود اتحاد کا پہلو یہ ہے کہ ملکی روح کا فرما ہے وہ ان کو الگ نہیں ہونے دیتی، ان کو مٹھائی دے ہر دور. اسی لیے ہندوستان مٹھائی رہا. دوسری خوبی اس کی کثرت میں وحدت کے جذبہ دیکھ رہا ہے. کہیں سے بات شروع، بات نہیں پہنچتی اتحاد پر، اتفاق پر. اور جتنی بھی ایسی قوتیں تاریخ ہمیں بتاتی ہے، ہمارے انور بادشاہ صاحب جس کی طرف گدے رہے میں اشارہ کرتے ہیں، تاکہ ان کو مسترد کر دے. اس طرح مردہ لاٹوں کو سمندر پھینک دیتا ہے، کوئی ان کو قبول کرنے والا ہے. دیکھیے اس کی ابتدا ہو چکی یہاں ہے. وہ اتحاد و انتشار، یہ دونوں کیفیتیں ایک ساتھ ایک دوسرے سے متصادم ہیں، اور ہماری تحریک صرف توانا سے قبول ہے. اس کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ ہر چیز کو خوبصورت بنا کر قبول کرے اور خوبصورت تر بنا کے واپس کرے. خیر کا بڑا ہماری تصور ہے اس کے، اور خیر کے تصور کو ہماری تر بنا کر خوبصورت پیش کرے. ادراک کے بہت زاویے ہیں. ادراک کا وہ زاویہ کارگر ہوتا ہے جس میں انسانیت کا پہلو شامل ہو جائے، جو نیچر کے قریب ہو، جو انسانی فطرت کے قریب ہو. اس لیے یہ تہذیب زندہ ہے. اسی کو ہندوستانی فکر و فلسفہ میں ستیم شیوم سندرم کی پوری تشریح پڑھ کے، تعبیر پڑھ کے اس میں یہی بات کہی تھی. اور وہ تعبیر اور آج جو تعبیر کی جاتی ہے اس کو واضح ساتھ ہے. ہمارے مسلم اسکالرس نے اس کو حق، حسن اور ادراک تین ناموں سے بتایا. ہمارے اپنے آدھار بہت زیادہ فاصلہ بھی ہے، تعبیر کو فرق ہوتا ہے. تو یہ ہماری تہذیب مختلف عہد میں زمین کے مختلف خطوں میں بنتی بگڑتی ہے. دیکھیے ادب تہذیب جو ہے بہت طویل لمبا پرانی سلسلہ ہے. اس پر گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے. اور جن معنی میں علمی سطح پر تہذیب کو سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ تہذیب کے مختلف دور رہے ہیں. جیسے اسٹون ایج ہے، یا پھر مشین کا دور ہے، یا الیکٹرانکس کا دور. یہ تہذیب کے دور ہیں. یعنی مادی اور سائنسی ترقی کے مختلف مدارس طے کرتا ہوا انسان جب مہذب ہوتا ہے تو ان تمام دور سے گزرنے کے بعد انسان مہذب ہوا. تو تہذیب کے دور ہے. تہذیب علی خان صاحب نے بہت اچھی بات کہی کہ بھائی تہذیب اور کلچر یہ دو الگ الگ چیز ہیں. تہذیب تو ان عوامل کا نام ہے جن عوامل سے انسان بتدریج ارتقا کرتے ہوئے آج تک پہنچا ہے، آج کی تہذیب تک پہنچا ہے. وہ سائنسی تہذیب ہو، ڈیجیٹل تہذیب ہو، الیکٹرانک کا زمانہ ہو یا ورچوئل ریالٹی کا زمانہ ہو، یہ تہذیب کے مختلف جو ہے اس کی شکلیں ہیں. کلچر تو دیکھیے ایک انگریزی مصنف ہے سمیر نام ہے اس کا، اس نے ایک مشہور کتاب لکھی لینگویج، کلچر اینڈ ریلیجن.
उस किताब में लिखा है कि कल्चर इज द सम टोटल ऑफ हू यू आर। आप मजमूई तौर पे जो है वही तो आपका कल्चर है। आपका होगा आपका सांस लेना, आपका अपने दरख्तों से, पेड़ पौधों से, आपके खेत खलिहानों से। उर्दू अदब में हिंदुस्तानी तहजीब के अनासिर ये मौजूद है। ये हम किसी मजबूरी या ज़रूरत के तहत नहीं दे रहे हैं। ये एक इल्मी मशगला है, इल्मी सरोकार है और हमारे लिए ये बात की है कि हम अपने नौजवानों को, हम आने वाली नस्लों, हमारे असातिज़ा, हमारे तलबा तक ये बात मुसलसल पहुँचाते हैं कि हमारा उर्दू अदब है, उर्दू कल्चर है, उर्दू ज़बान है, उर्दू ज़बान की सरोकार है, कितनी वसूल रखते हैं, कितना वसीउ मशहूर। ये हमारी ज़रूरत है, किसी खारिजी ज़रूरत के तहत या किसी सियासी मकसद के तहत ये खालिश इल्मी ज़रूरत है, तहजीबी ज़रूरत है कि हम हमारे नौजवान नस्ल, हमारे हमारी मौलमा मुसलसल इस बात को देखते हैं कि हमारा अपना कल्चर इस कदर वसी, उसकी जड़ें इस कदर गहरी, इस तहजीब में, इस कल्चर में, इस ज़मीन में व्यवस्थ है कि उन जड़ों को बार बार देखने से इसके छतदार दरख्त होने हैं, जड़ें इतनी मजबूत है। तहजीब जो आज जो तहजीब है और माजी में जो तहजीब की तहरीकात थी या तहजीब के लिए सरगर्मियाँ थी, इसमें कोई फ़र्क महसूस करते हैं आप? हर ज़माना अपने तकाज़े जंग आज़ादी के ज़माने में बिना लिहाज मसलन की आज़ादी वो एक तारीख का जो है तकाज़ा था। जंग आज़ादी के बाद मुल्क आज़ाद हुआ, मुल्क तकसीम हुआ, उसने नए तकाज़े पैदा किए और उसने नई मजबूरियाँ भी पैदा की, उसकी शनाख्त के मसाइल पैदा किए। मुसलसल जो है कुछ क़ुव्वतें ऐसी हैं, कुछ गिरोह ऐसे हैं जो महज सियासी तासुब और सियासी ज़रूरत के तहत हमारी शिनाख्त पर सवाल उठाते हैं। और ये सवाल उठाना जो है हमारी शिनाख्त को मुसल्लम है, उसकी जड़ें बहुत गहराई तक पैदा हैं, लेकिन सवाल उठाना उनकी सियासी ज़रूरत हमारी ज़रूरत है, तो अपनी सियासी ज़रूरत के तहत ये सवाल उठाते हैं। और हम लोगों को बार बार इस्तेमाल करना चाहिए कि आपके सवाल, देखिए ऐसा है, मैं शेर सुनिए, किसी को अमल का हिसाब क्या देता है, अमल का हिसाब क्या देता है? सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देता? शुक्रिया भाई। हमारी सरपरस्त मोहतरमा श्री फातिमा नफीस ज़करिया की सालगिरह की मुनासिबत से ये 2 रोज़ा कौमी सेमिनार का इनेकाद अमल में आया है, जिसका उन्वान है उर्दू अदब में हिंदुस्तानी तहजीबी अनासिर। ये एक तालीमी मशगला है जिसके तहत हमने मराठवाड़ा भर से उर्दू के प्रोफेसर्स को यहाँ पर मदऊ किया है। चूँकि नेशनल सेमिनार है, इसलिए यहाँ पर दिल्ली से अनवर पाशा साहब तशरीफ़ लाए हैं, डॉक्टर शफी अयूब साहब मेरे साथ ही यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, हैदराबाद से मजीद बेकार साहब है, डॉक्टर जहांगीर इंसास जो है हैदराबाद से तशरीफ़ लाए हैं, मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर मोहम्मद समी सिद्दीकी जो है वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। इस तरह गुलबर्गा से गज़नफ़र इकबाल, डॉक्टर गज़नफ़र इकबाल यहाँ मौजूद है। मुंबई यूनिवर्सिटी के शोबे के सदर अली जनाब डॉक्टर अब्दुल्ला इम्तियाज़ भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं और पूरे हिंदुस्तान भर से अलग अलग खित्तों से, अलग अलग इलाक़ों से यहाँ पर लोग अपने ख़यालात पेश करने आए हैं। 2 दिन हम लोग एक दूसरे से इस मुद्दे पर जो है बहस व मुबाहिसा करेंगे और ताकि इसका एक रिवीजन हो जाए, इयादा हो जाए और हमारी नई जो नस्ल है वो हमारी रिवायत, हमारी कौमी यकजहती, हमारी मुश्तरका तहज़ीब, हमारी गंगा जमनी तहज़ीब से वाकिफ़ हो सके। इसकी आज इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि चंद जो जहर घोला जा रहा है, नफ़रतों का बीज जो समाज में बोया जा रहा है, उसको हमको काउंटर अटैक करना कहीं ना कहीं ज़रूरी है, जिस तरह आपका सवाल था। और ये है कि जो उनका काम है वो अहले सियासत जाने, जो उनको काम है वो अहले सियासत जाने
मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। और जिस तरह से मखदूम ने कहा था कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेकर चलो। तो ये जो नज़रिया है यही कायम रहने वाला है। दूसरे सब नज़रिए जो है बातिल हो जाने वाले हैं और मोहब्बत का पैगाम ही आम होने वाला है। चाहे पूरी दुनिया मिलकर नफरत के बीज बोए, लेकिन आखिर में जो फतह होगी वो मोहब्बत की ही होगी। और इस मोहब्बत के राग को, इस मोहब्बत के पैगाम को हम मुसलसल लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे।